کیا بتاؤں آپ کو، یہ باتیں آپ لوگوں کو بتانے کی نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب دو آپس میں کبھی کسی زمانے میں لڑ گئے تو اللہ اس لڑائی کے نتیجے میں امت میں رحمت پیدا کرتا ہے اور بڑے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن نیچے والے کیونکہ ان میں خلوص نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کی وجہ سے لڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال بھی تباہ و برباد اور گاہے گاہے انسان کا ایمان بھی تباہ و برباد، ایمان بھی تباہ و برباد۔ مجھے اس سلسلے میں حکیم امت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت حامی سنت ماہی بدعت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو بات پیش آئی تھی وہ یاد آ رہی۔ ان دونوں بزرگوں کا اختلاف تھا، سیاسی اختلاف تھا، پاکستان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ ایک بزرگ کی رائے تھی پاکستان بننا چاہیے، دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ایک بزرگ کی رائے تھی پاکستان بننا چاہیے اور ضرور بننا چاہیے، ایک خطہ ارض مسلمانوں کے نام الوکیٹ ہو جائے، ایک خطہ مسلمانوں کے نام سے موسوم ہو جائے، مسلمانوں کو مل جائے، جہاں وہ نظام مصطفیٰ کو قائم کر سکے، جہاں وہ نظام مصطفیٰ کو قائم کر سکے۔ کافروں کے ساتھ رہ کر ہم کافروں کے درمیان نظام مصطفیٰ کو جاری نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی الگ خطہ ملنا چاہیے، الگ خطے پر مسلمان رہیں گے اور مسلمان اسلامی طریقے سے زندگی گزاریں گے، وہاں اللہ کے قرآن کا قانون ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دین کا نظام قائم ہوگا، نظام مصطفیٰ قائم ہوگا۔ ایک بزرگ کی یہ رائے تھی، اور دوسرے بزرگ کی رائے یہ تھی کہ نہیں بھائی، اگر مسلمان ایک خطہ لے لیا انہوں نے تو سارے مسلمان جا نہیں سکتے ہیں ادھر، ادھر بھی مسلمان ادھر آدھے رہ جائیں گے، ادھر آدھے رہ جائیں گے، وہ لوگ تو اپنے دین پر قائم رہ جائیں گے، لیکن ادھر والے مسلمان پس کے رہ جائیں گے، بہت مظلومانہ زندگی گزاریں گے۔ جب کٹھے رہیں گے تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی آواز زیادہ ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسلمان آپس میں تقسیم اور تفریق نہ ہو، ایک ہی متحدہ ہندوستان کے تحت رہے۔ یہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی، اور دونوں اپنی رائے میں مخلص تھے، بہت مخلص تھے، بہت مخلص تھے، لیکن آخر پاکستان بن گیا تو جو مخالفت کرتے تھے شروع میں کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت پاکستان بن گیا ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نے فرمایا جب تک مسجد بنی نہ ہو، مسجد بنی نہ ہو تو اس پر اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ مسجد بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، لیکن مسجد بن گئی ہے تو پھر سب لوگوں پر احترام لازم اور ضروری ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جب مسجد بنی نہ ہو، جھگڑا ہے کہ ادھر بنائے نہ بنائے، بنائے نہ بنائے، کوئی کہتا ہے بناؤ، کوئی کہتا ہے مت بناؤ، لیکن جب بن گیا، بن جانے کے بعد ہر مسلمان پر اس کا احترام لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا پاکستان مسجد کی طرح ہے، جب نہ ہم اس بات میں تھے کہ نہ بنے مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، لیکن بنا ہی گیا اور بن ہی گیا ہے تو پھر ہر مسلمان پر پاکستان کا احترام اور اس کا وقار اور اس کی عزت اور اس کا احترام لازم اور ضروری ہے۔ لیکن بزرگوں کا اختلاف تھا، صحیح اختلاف تھا، لیکن یہ اختلاف بزرگوں کا جب نیچے آیا تو پھر ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی جو گستاخی کی نا، گستاخیاں کی، اور اس گستاخی کا جو عبرتناک انجام ہوا ہے مجھے وہ سنانا ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں سنانا کہ میں ان بزرگوں کے واقعات سنا کر اس دور کی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، ان بزرگوں کے واقعات سنا کر میں ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دور میں اگر دو بزرگوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہو جائے تو ہم کسی ایک بزرگ کے پیچھے لگ کر دوسرے بزرگوں کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں ہرگز اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، شریعت نہیں دیتی ہے، روحانیت نہیں دیتی ہے، کبھی بھی نہیں۔
جو دل میں جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ لگے رہو، مگر یہ کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اس کی بے عزتی کرو؟ بے عزتی نہیں، ورنہ اس کا انجام بد اور گستاخی کے انجام، اور انجام بد کا مطلب کہ برے اعمال اور بری دنیا کی سزا یا قبر کی سزا یا پھر ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دینے کے مترادف۔ کل کی مجلس میں سناؤں گا کچھ واقعات، بات نکل آئی تو میں کل کی مجلس میں اس واقعات کو سناؤں گا کہ کیا ہوتا ہے بزرگوں کے خلاف۔ شیطان، اب اللہ کا اتنا بڑا مقام، اللہ کے علاوہ تو کوئی چیز، شیطان کو اچھی طرح پتا تھا، اس نے اللہ کی 7 ملین ہجرت تک عبادت کی ہے، لیکن جب اللہ نے کہا نکل جا تو اس کی اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اتنی ہمت؟ اس کی ہمت اس لیے آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر و جلال کا پردہ اس کی عقل پہ پڑ گیا، پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ اللہ کی گستاخی پر گستاخی کرتا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اللہ ایسی حالت میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے ساتھ محبت، بزرگوں کے ساتھ احترام، بزرگوں کی عقیدت اللہ نصیب فرمائے، اور کم از کم اس حد تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی ولی اللہ، کسی بھی ولی اللہ، کسی بھی اللہ کے دوست، کسی بھی بزرگ کی گستاخی کرنے سے اللہ میری آپ کی حفاظت کرے۔ اگر گستاخی کر لی پھر انجام بد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے بچائے بچائے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔